اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعدین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فأهلكناهم ان في ذلك لآية وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزیز الرحیم۔ سورہ شعراء آیات 132 سے 140۔ آیت نمبر 123 سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ہر بلندی پر ابس یادگاریں تعمیر کرتے رہو گے اور شاندار محل بناتے رہو گے؟ گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب تم کسی پر حملہ آور ہوتے ہو تو بڑے جبارانہ انداز سے حملہ آور ہوتے ہو۔ مزید آپ نے فرمایا واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے جس نے امدکم، مدد کی ہے تمہاری، بما تعلمون، جو تم جانتے ہو کہ اللہ نے جو اسباب تمہیں دے رکھے ہیں ان کا تمہیں خوب علم ہے۔ امدکم، اس نے تمہاری مدد کی ہے، بانعام، چوپائے جانوروں سے، وبنین، اور لڑکوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں تمہیں چوپائے جانور عطا کر رکھے ہیں، جس میں گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گائے، بھیڑ اور بکریاں بھی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ تو مال و متاع کی بھی فراوانی ہے، افرادی قوت کی بھی فراوانی ہے، اور یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جنہیں تم روز دیکھتے ہو۔ وجنات، اور باغات، وعیون، اور چشمے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھے ہیں۔ ہر قسم کا مال و متاع تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان نعمتوں کی قدر کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ انی اخاف، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، کہ ایک عظیم دن آنے والا ہے جو آخرت کا دن ہے، اور پھر اس کا عذاب بھی انتہائی ہولناک ہوگا۔ قوم نے آپ کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ قالو، انہوں نے کہا، سواء علینا، ہم پر یکساں ہے، ایک جیسا ہے، اوعظت، خواہ آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعدین، یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی دل سوزی اور دل نوازی کا جواب انتہائی تحقیرانہ انداز سے دیا گیا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں واعظ و نصیحت کیے جا رہے ہیں، ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہونا، آپ کا واعظ کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے یکساں ہے، اور یہ جو واعظ و نصیحت کیا جا رہا ہے اور یہ جو ڈرایا جا رہا ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، خلق الاولین، پہلے لوگوں کی روش، بس یہ اگلوں کی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ اس طرح کے گزرے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ محض ڈراوا ہے، نہ اس سے پہلے عذاب آیا نہ اب کوئی عذاب آنے والا ہے۔ سورہ نمل میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ اس کی دھمکی ہمیں بھی سنائی جا رہی ہے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی سنائی جا چکی ہے، یہ محض اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہیں ہم، بِمُعَذَّبِينَ، عذاب دیے جانے والے، کہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا اس قوم نے انکار کر دیا، آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلا دیا، پھر نتیجہ وہی نکلا، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے، قوم والوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔
کہ پھر اللہ کی بھی یہی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو مبعوث فرما دیتے ہیں، قوم ایمان لاتی ہے تو فلاح پاتی ہے، اور اگر قوم انکاری ہو جائے، ضد اور عناد پر اتر آئے، تو بالآخر ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو قوم عاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پر تیز آندھی، تیز ہوا چلا دی گئی، جس سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان نہ لانے والے تھے ہلاک کر دیے گئے۔ ان فی ذالک بلا شبہ، اس میں لآیتن، البتہ نشانی ہے۔ ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد ان آیات کو بطور ترجیح بیان کیا جاتا ہے۔ ہر رکوع کے اختتام پر یہ آیات آ رہی ہیں۔ وما کان اکثرهم، اور نہیں تھے ان میں سے اکثریت، مؤمنین، ایمان لانے والے، کہ قوم عاد میں سے بھی اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، البتہ وہ غالب ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جو لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اس واقعے کو بھی بطور عبرت بیان کر دیا گیا حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، کہ جو آپ پر ایمان لائیں گے یقیناً وہ اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہوں گے، اور جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے بالآخر ایسے لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔